نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر وَأَحْسَنُ مِلْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِلْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ۔ تو جو ذاکر اللہ لوگ ہوتے ہیں، اب بڑی توجہ سے باتیں سننی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، مسجدوں کو اور خصوصاً اپنے گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ سجاتے ہیں، خود کرتے ہیں، گھر والوں کو تنبیہ کرتے ہیں، اور اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے خالی نہیں رہنے دیتے۔ تو اس کی مثال دی ہے حدیث پاک نے۔ وہ کیا؟ آپ جب دنیا سے آسمان کو دیکھتے ہیں تو آسمان کے اوپر جو ستارے نظر آتے ہیں آپ کو، وہ آپ کو کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ تو آپ کتنی خوبصورتی کی مثال دینی ہوتی ہے تو آپ مثال دیتے ہیں نا کہ بھئی دیکھو کالے آسمان کے اوپر رات کے ٹائم بلیک آسمان کے اوپر چمکتے ہوئے ستارے کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ تو ہمیں دنیا میں رہ کر آسمان کے جو ستارے چمکتے ہیں ان کے اوپر رشک آتا ہے کہ نہیں ان کی خوبصورتی دیکھ کر ہے؟ تو جو ذاکر اللہ لوگ ہوتے ہیں وہ زمین پر ایسے ہیں جیسے آسمان پر ستارے ہیں۔ جیسے دنیا والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں اور رشک کرتے ہیں، اسی طرح آسمان کے لوگ، فرشتے، ملائک آسمان سے جب زمین پر دیکھتے ہیں تو ان کو زمین کے اوپر ذاکر اللہ لوگ ستاروں کے مثل نظر آتے ہیں۔ تو جس طرح دنیا والے آسمان کے ستاروں کی خوبصورتی کا تذکرہ کرتے ہیں، ایسے ہی آسمان والے ذاکر اللہ لوگوں کو بطور ستارے کے ملاحظہ فرماتے تو ان کی خوبصورتی پہ رشک کرتے ہیں۔ اس پر حدیث سنیں۔ حدیث ہے جس کو امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، امام ابن حبان نے اس کو روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آسمان والوں کو اہل ذکر کے گھر ایسے روشن دکھائی دیتے ہیں جیسے اہل زمین کو ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی وہ گھر، وہ لوگ جو تسبیح ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور اللہ کی صدا بلند کر دیتے ہیں، اللہ کے مختلف اسماء کا ورد کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود کا ورد کرتے ہیں، تو اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں، تو وہ آسمان کی جو مخلوق ہے نا ان کے لیے وہ لوگ ستارہ ہی ہیں۔ جیسے آسمان کے ستارے ہمارے لیے ستارے ہیں نا، وہ آسمان پہ، تو آسمان والوں کے لیے ذاکر اللہ لوگ جو ہے نا وہ ستارے ہیں۔ اس کے اوپر ایک اور حدیث ہے، اس روایت کو حضرت ثابت نے روایت کیا، بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ گھر جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے آسمان والوں کے لیے ایسے روشن دکھائی دیتے ہیں جیسے اہل زمین کو ستارے چمکتے دکھائی دیتے ہیں۔ تیسری حدیث ہے، اس پر حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روشن کرو جس طرح تم ذکر الہی سے اپنے دلوں کو روشن کرتے ہو۔ اب یہ تین حدیثوں کا جو ملخص ہے نا وہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو آسمان والوں کے لیے خوبصورت بن جاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ آسمان والے ذاکر اللہ لوگوں سے ان پر رشک کرتے ہیں، ان کی خوبصورتی کے اوپر رشک کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں۔ کون؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے۔ کن کی تعریف کرتے ہیں؟ تسبیح و تحلیل کرنے والے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے۔ اور حضرت کعب الاحبار کہتے ہیں اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے روشن کرو جس طرح تم نے اکیلے بیٹھ کر اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے روشن کیا۔ تو اس سے یہ ترغیب بھی آئی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کروانا بھی ہے۔ اب اس سے آگے چلے اگلا نقطہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کیسے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر دیکھیں نا، ریاکاری کے لیے تو کرنا جائز ہی نہیں، لیکن کرنے والے کی حالت ذکر کرنے کی کیسی ہونی چاہیے، اس کے اوپر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اس کے اندر حدت اور جنون ایسا ہونا چاہیے، زبان کے اوپر اس کی کثرت اتنی زیادہ ہونی چاہیے، اس کے بغیر آپ کی طبیعت کا مزہ ہی ختم ہو جائے کہ ایک منٹ کے لیے بھی اگر اللہ کا ذکر رک جائے تو آپ کہیں کہ میرا مزاج ہی بگڑ گیا، میرا دل ہی نہیں لگ رہا۔ اس کے اوپر حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کیسے کرنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کرو، اتنی کثرت کے ساتھ کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، لوگ کثرت ذکر تمہارے لبوں پہ دیکھ کے کہو یار یہ تو دیوانہ آدمی ہے۔ یعنی دنیا کی محبت میں کوئی دیوانہ ہو تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ تو الٹا گناہ ہے۔ لوگ ہیر رانجھے کے قصے کہانیاں سناتے ہیں اور اس کی تحسین کرتے پھرتے ہیں، اور اس دیوانے کی تحسین کرو جو صبح و شام اپنے رب کا نام لیتا ہے اور اپنے رب کے نام پہ زندہ رہتا ہے، اس دیوانے کا ذکر کرو جو صبح و شام اپنے رب کی یاد سے ایک منٹ کے لیے غافل ہونا پسند ہی نہیں کرتا۔ ظالموں، وہ دیوانہ تمہارے اندر رہتا ہے، اس کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کے دیوانے کا ذکر کرو گے، اس کے ذکر کے دیوانے کا ذکر کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پسند فرما لے گا۔ پھر اس کے اوپر ایک اور روایت ہے، اسی موضوع کی ہے، حضرت ابو مسلم الخولانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہا، اے ابو مسلم مجھے وصیت فرمائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر درخت اور پتھر کے سائے تلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اس نے کہا اس کے علاوہ مزید کوئی نصیحت کریں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اللہ کے ذکر کی کثرت کی وجہ سے لوگ تمہیں دیوانہ گمان کریں۔ لوگ کہیں گے یار یہ تو اللہ کے ذکر کا دیوانہ آدمی ہے، اتنا اللہ کا ذکر کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو مسلم الخولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرتے، تو ایک آدمی نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھ کر آپ کے ساتھیوں سے کہا کیا تمہارا یہ دوست مجنون تو نہیں ہو گیا، مجنون تو نہیں ہو گیا یہ؟ تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ اس کا یہ قول سن لیا اور فرمایا اے بھتیجے یہ جنون نہیں پاگل پن کی دوا ہے۔ کہا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے ذکر کی کثرت میں آ جاتا ہے نا تبھی تو پاگل پن سے وہ باہر آتا ہے۔ اور یہ جو دیوانگی کی کیفیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کیفیت ہے، اور اللہ کے ذکر کی کیفیت تن بدن میں ایسی آگ لگا دیتی ہے کہ جبھی تو بندہ دنیا کے مرضوں سے باہر نکلتا ہے۔ اس کو جتنے بھی دنیا کے روحانی اور ظاہری مرض لگے ہوتے ہیں، اس سے جب ذکر کرتا چلا جاتا ہے قلب کا آئینہ صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی قلب صاف ہوتا چلا جاتا ہے بندے کی روحانی بیماریاں کٹ کٹ کے گرنے لگتی ہیں اور بندہ بیماریوں سے پاک ہونے لگتا ہے۔ اب اس کے اندر بھی یہ بتایا کہ اللہ کا ذکر کو اتنی کثرت کے ساتھ کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا ذکر اس قدر کرو کہ منافق لوگ کہیں کہ تم ریاکاری کر رہے ہو، منافقوں کی منافقت نکل کے باہر آ جائے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو مومن آدمی کبھی بھی نہ غیبت کرتا ہے نہ کبھی تہمت لگاتا ہے ریاکاری۔ مومن تو دیکھ کے نصیحت پکڑتا ہے، اچھی بات کو دیکھتا ہے اور مومن اس کا پریکٹیکل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جو طبیعت کا منافق آدمی ہوتا ہے عمل سے دور، علم سے دور، کا اتنی کثرت کے ساتھ ذکر کرو اللہ کا، اتنی کثرت کے ساتھ کرو کہ منافق لوگوں کو یہ کہتا پھرے
کہ یہ ذکر کرنے والا ریاکار ہے، یعنی منافق کی منافقت ہی نکل کے باہر آ جائے، کیونکہ منافق خود جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو کوئی اور کرے تو اس کو سارے منافق ہی نظر آتے ہیں، اس کو سارے ریاکار ہی نظر آتے ہیں۔ تو فرمایا ایسا ذکر کرو، اتنی کثرت کے ساتھ ذکر کرو، بار بار کرو، تسبیح و تحلیل کرو، زبان کو اتنا اللہ کے ذکر سے تر رکھو کہ منافق کہے کہ یہ ریاکار ہے، اس کی منافقت نکل کے باہر آ جائے۔ پھر آگے حضرت ابو الجوزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کرو کہ منافق لوگ کہیں تم ریاکاری کر رہے ہو۔ حضرت امام مجاہد التابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کا شمار اس وقت تک کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں میں نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کا ذکر نہ کرے، یعنی اس کی طبیعت کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک لذت بن جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لذت طبیعت کی ہرس جو ہوتی ہے ایک ایسی چیز ہے کہ اگر پوری نہ ہو نا تو بندے کو چین نہیں آتا، اور مطلب بھوک کی ہرس ہے یا اور کوئی کھانے والی چیز ہو تو بندہ لا کے جب تک کھا نہ لے اس کی ہرس پوری نہیں ہوتی اور باز بھی وہ نہیں آتا۔ کہ اللہ کے ذکر کو اپنی طبیعت کی لذت بنا لو، جب لذت بناؤ گے تو صبح شام رات دوپہر اٹھتے بیٹھتے جب تک تم اس کو کرو گے نہیں تب تک تمہیں چین نہیں آئے گا، اور جب تمہاری یہ کیفیت جب تک نہ بنے تو تب تک تم ذاکر تو ہو پر کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والوں میں شامل نہیں۔ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والوں میں شامل تب ہوگے جب تم اللہ کے ذکر کو دیوانگی کی حالت میں اس سطح تک کرو گے کہ وہ تمہاری طبیعت کی لذت بن جائے۔ پھر آگے دیکھیں کہ جو بندے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، یہ تو میں نے ان کی فضیلت بیان کی کہ فرشتے ان کی خوبصورتی کے چرچے کرتے ہیں، ذاکر اللہ لوگوں کی نشانی ہے یہ کہ منافق ان سے حسد کرتے ہیں۔ اب آ جائے کہ جو ذاکر اللہ لوگ ہوتے ہیں وہ خود تو باعث فضیلت ہے، باعث اجر ہے، اس صحبت کا بھی کوئی فیض ملتا ہے ان کو۔ اس کے اوپر حدیث ہے اور یہ روایت کئی کتابوں میں آئی، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے ائمہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا۔ اب نقطہ یہ سمجھنا ہے کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے، کثرت کے ساتھ رکوع سجود کرنے والے، اپنی زبان کو تر رکھنے والے، فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل کی کثرت کرنے والے، تسبیح و تحلیل سے اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو دیوانہ کرنے والے، ان کی صحبت اتنی اثر انداز ہوتی ہے کہ اگر ان کی صحبت میں آ کے کوئی بیٹھ جائے نا اللہ تعالیٰ عز و جل اس کو بھی خیر سے خالی نہیں جانے دیتا۔ تو جو خود ذکر کر رہا ہے اس کی جیب کتنی خیر سے بھری ہوگی، اس کو چاہے نظر آئے یا نہ آئے۔ میں نے آپ کو کہا نا طبیعت سے یہ شرط نکال دیں، یہ شرط نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے نظر آئے گا تو میں مانوں گا، نہیں، آپ کو اللہ کی رحمت پہ یقین ہونا چاہیے کہ جو میں نے کیا ہے نا میری سوچ سے بھی بڑھ کے اللہ کی رحمت نے مجھے نوازا ہوگا، کیونکہ کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے وہ خدا کی رحمت کو ویسے ہی پاتا ہے۔ تو عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے کثیر اجر کی کہ متمنی ہونا چاہیے، جتنا زیادہ کثرت کے ساتھ ذکر کرے گا اور جتنے بڑے اجر کا اللہ کی رحمت سے بندہ متمنی ہوگا اللہ اس سے بڑھ کر بھی بندے کو عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو راستے میں اہل ذکر کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں، ان کو ملائکہ سیاحین کہتے ہیں، وہ سیر کرتے رہتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ وہ ذاکرین کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں۔ اب یہ ذاکرین کی جو مجالس ہوتی ہے نا، مطلب اللہ کا ذکر جس صورت میں بھی ہو رہا ہے وہ یہ مجلس اس کے تحت ہے، اللہ کے رسول کا ذکر جس صورت میں بھی ہو رہا ہے، بیان کی صورت میں ہو رہا ہے، درود کی صورت میں ہو رہا ہے، یا مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام والی صورت میں ہو رہا ہے، جس صورت میں بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، فرشتے یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور جب ان کو مجلس نظر آ جاتی ہے، جب ان کو ذاکرین ذکر کرنے والے لوگ نظر آتے ہیں تو دوسرے فرشتوں کو پکارتے ہیں کہ ادھر اپنے مقصود کی طرف آؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ آسمان دنیا تک اس مجلس پر اپنے پروں سے سایہ فگن ہو جاتے ہیں۔ جب فرشتے تلاش کر لیتے تو باقی فرشتوں کو بلاتے کہ آؤ بھائی ہمیں اپنی منزل مل گئی ہے، اور سارے فرشتے جنہوں نے وہاں اکٹھا ہونا ہوتا ہے وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اپنے پروں سے ساری مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، ذکر کرنے والوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا اس بات پر کہ جب ذکر کرنے والے ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ذکر کے اندر ایک اکائی ہوتی ہے، اللہ اللہ، وہ اکائی ٹوٹتی نہیں ہے۔ وہ جو اکائی پر ذکر ہو رہا ہے نا، حالانکہ مختلف لوگ بیٹھے کو پریکٹس تھوڑی کروائی ہے، سب کی پریکٹس نہیں کروائی ہوتی۔ وہ ذکر جب ہوتا ہے اس کا ردم ایک ہوتا ہے، اکائی ایک ہوتی ہے، اس کی ردم کے ساتھ دھمک ایک ہوتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ذکر ہوتا ہے نا تو صاحبان ذکر سے پوچھے اس کا ڈائریکٹ اثر دل پہ ہوتا ہے، یہ ذکر جو ہے ڈائریکٹ دل پہ اثر کرتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں ذکر کا ایک اکائی پہ ہونا، اس کے ردم کا ایک اکائی پہ ہونا، اور ذکر کا اثر ڈائریکٹ دل پر ہونا، اور ذکر کے دوران لذت کا آنا، یہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ ملائکہ کی موجودگی کے احساسات ہیں کہ ملائکہ موجود ہے اور ان کی وجہ سے طبیعتوں کے اندر ذکر کی یہ واردات ہو رہی ہے، اور ڈھانپ لیتے ہیں ملائکہ، پوری مجلس کو ڈھانپ لیتے، سایہ کرتے ہیں۔ پھر ان سے ان کا رب پوچھتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب پوچھتا ہے، حالانکہ ان سے بہتر جانتا ہے اللہ، سناؤ میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ تیری تسبیح، بڑائی، تعریف، بزرگی بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ عرض کرتے نہیں، اللہ کی قسم تجھے تو انہوں نے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لے تو ان کی کیا حالت ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لے تو تیری بہت زیادہ عبادت کرے اور تیری بہت زیادہ بزرگی بیان کرے اور تیری بہت زیادہ تسبیح و تہلیل بیان کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے اسے یعنی جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں پروردگار تیری قسم انہوں نے اسے یعنی جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو اس کی بہت زیادہ خواہش، شدید طلب کرتے، بڑی رغبت رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں دوزخ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں دوزخ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے دوزخ کو دیکھا، اور عرض کریں گے اللہ کی قسم انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر انہوں نے اسے یعنی دوزخ کو دیکھا ہوتا تو اس سے زیادہ دور بھاگتے، اس سے اور زیادہ ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری بات پوچھنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گواہ رہنا ملائکہ سے، کہ ملائکہ گواہ رہنا میں نے ان سب کو بخش دیا۔ وہ جو میری زیارت کے ٹوٹ کے متمنی ہیں، وہ جو مجھ سے جنت مانگنے والے ہیں، اور وہ جو مجھ سے دوزخ کی پناہ مانگنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو دوزخ سے پناہ بھی دی، ان کی بخشش بھی کی، اور ان کو جنت کے اندر رجسٹر بھی کر دیا۔ اب جب یہ ساری بات ہو گئی، اب وہ جس حدیث پاک جس نقطے کے لیے میں نے یہ روایت پڑھی ہے وہ لفظ آ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرماتا ہے، اور ظاہر ذکر کرنے والوں کی بخشش ہوتی ہے نا، تو ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کچھ فرشتے کہ ان میں فلاں ایسا بھی تھا جو اپنی کسی ضرورت کے لیے ادھر آیا تھا، وہ کوئی ذکر تھوڑی کر رہا تھا۔ یعنی کہ ذکر کی مجلس سجی ہے اور لوگ ذکر کر رہے ہیں، چاہے وہ عبادت کی صورت میں، رکوع سجود قیام کی صورت میں،
یا تسبیح و تحلیل کی صورت میں یا من حیث المجموع اکٹھے ہو کر ایک اکائی پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یا تلاوت قرآن کی صورت میں ذکر کر رہے ہیں، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھ رہے ہیں، حضور کا ذکر کر رہے ہیں، آقا کی ذات پہ درود پڑھ رہے ہیں، یا حضور کی ذات پہ سلام پڑھ رہے ہیں، وہ جس صورت میں بھی ذکر کر رہے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں مولا ذکر کرنے والے تو ذکر کر رہے تھے، ایک شخص یا فلاں فلاں جو ہے وہ تو ذکر کی نیت سے نہیں، وہ تو اپنی کسی ضرورت کے لیے آیا تھا اور ضرورت پوری کر کے چلا گیا۔ اللہ فرماتا ہے اس کو بھی بخش دو۔ یہ جو جملے ہیں نا حدیث کے، اس کو بھی بخش دو کہ ان کا جو مصائب ہے وہ بھی محروم نہیں کیا جاتا۔ اب مجھے بتائیں، یہاں سے دلیل لے لیں، اب اولیاء کی صحبت اثر رکھتی ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی نیک بزرگ کے پاس بیٹھنا، یہ چیز گلا بڑھائی ہوئی ہے جی، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے تو حدیث پڑھ دی، اولیاء اللہ ذاکرین لوگ ہوتے ہیں، عابدین لوگ ہوتے ہیں، ساجدین لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی کی لذت قیام میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، قعدہ میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی یاد میں ہے، اس کے محبوب کی ذات پہ درود پڑھنے میں ہے، نعت پڑھنے میں ہے، تلاوت کرنے میں ہے، یا پھر سلام پڑھنے کے اندر ان کی زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ اور قرآن مجید کے مطابق ان کی زندگی کے ایام گزرتے ہیں۔ ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے اگر وہ اللہ کی یاد سے دور ہو جائے یا کسی وجہ سے دور ہونا پڑے تو ان کی طبیعت کی لذت ہی ختم ہو جاتی۔ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں، اگر ان ذاکرین کی صحبت اثر رکھتی ہے اور صحبت سے ہی بخشش ہوتی ہے، تو پھر اولیاء اللہ کے پاس جا کے بیٹھنے کا جواز تو حدیث نے دے دیا نا۔ ذکر تو وہ نہیں کر رہا تھا نا جو آ کے بیٹھا تھا۔ اب اس کی باقی اٹھا لے، ترمذی سے اٹھا لے، مسلم شریف سے اٹھا لے، مسند احمد بن حنبل سے، یہ ساری روایات اکٹھی کر لیں تو آپ کو یہ مفہوم ملے گا کہ وہ جو آ کے بیٹھا تھا نا، وہ کہیں دھوپ سے آیا تھا اور اس نے آگے جانا تھا، تو عبادت کرنے والے ذاکرین لوگ اپنا ذکر کر رہے تھے، وہ تو دھوپ سے تپا ہوا آیا تو اس نے کہا کچھ دیر میں چھاؤں میں بیٹھ جاؤں پھر میں آگے چلا جاؤں گا، جس کو پنجابی میں کہتے ساہ لین واسطے بہ گیا سی، تو وہ سانس لینے کے لیے، اپنی طبیعت پہ گرمائش کو ختم کرنے کے لیے، طبیعت کو فرق دینے کے لیے وہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا، اور جب اس کو طبیعت کو کچھ سکون آیا تو اپنے راستے کی طرف گیا۔ اللہ نے فرمایا اس کو اس وجہ سے نہ بخشو کہ وہ ذکر کر رہا تھا، ذکر تو وہ کر ہی نہیں رہا تھا، اس کو اس وجہ سے بخشو کہ وہ ذاکرین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جو کرے اللہ اس کو بھی عالی بناتا ہے، اور جو ان کی صحبت میں بیٹھے رہے بیکار اس کو بھی عالی بنا دیتا ہے۔ لہذا اولیاء اللہ کی سنگت، صحبت یہ اثر رکھتی ہے، اور اس کے اثرات بخشش کی صورت میں مرتب ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک حدیث مجھے یاد آ رہی، وہ آج کے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ چلو اب بات صحبت کی کر دی، نسبت کی بھی بات کر دوں، بخاری سے کر دیتا ہوں چونکہ وہ روایت مشہور ہے، اس لیے میں نے کہا اس کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ آپ کو یاد ہے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ جس بندے نے 99 قتل کر دیے تھے اور وہ کسی مفتی کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میری بخشش ہو سکتی ہے۔ وہ مفتی ذرا کرخت دماغ کا تھا، کسی ولی کی صحبت میں بیٹھتا تو رحمت آتی نا، رحمت تو کسی صوفی باصفا کی صحبت میں بیٹھنے سے آتی ہے، علم سے تو طبیعت کے اندر سختی آتی ہے۔ تو اس لیے بڑے بڑے علماء علم پڑھنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی حضرت بہلول دانا کی صحبت میں جا کے بیٹھا کرتی تھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل وہ بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلنے والے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل ان کے ذکر کے حلقے میں جا کے بیٹھا کرتے، علم بھی پڑھاتے، پر صوفیوں کی صحبت میں جا کر بھی بیٹھتے، ان کو پتہ ہے اس کا اثر ہوتا ہے، طبیعت پر رحمت کا غلبہ ہی صوفیوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ہوتا ہے۔ جہاں کا کہا کہ میری بخشش ہو سکتی ہے، اس نے صرف علم ہی پڑھا تھا، علم میں بھی تھوڑا سخت تھا، حکمت سے بہت دور تھا، اس نے کہا جاؤ تمہاری بخشش نہیں ہونی، اس نے کہا پھر 99 کو 100 کر دیتے ہیں، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔
لیکن پھر دل میں آیا، پھر کسی کے پاس گیا اور جا کے پوچھا کہ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اب جس سے مسئلہ پوچھا نا وہ مفتی بھی تھا اور صاحب حکمت بھی تھا، صاحب بصیرت بھی تھا اور صاحب نسبت بھی تھا اور صاحب صحبت بھی تھا. چلو یہ بھی جملہ دے، صاحب نسبت بھی تھا، صاحب صحبت بھی تھا، حکمت و تدبیر کا مرکہ تھا. وہ جب پوچھا کہ میری بخشش ہو سکتی ہے، اس نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ تمہارے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ ہے کیا؟ ہو سکتی ہے بخشش. اب انہوں نے جب چونکہ نسبت والا تھا نا وہ مفتی، اب یہ بریکٹ کے ترجمے میں اپنی وجہ سے بڑھا رہا ہوں، کسی کو پسند آئے وہ لے لے اور جس کو پسند نہ آئے وہ مجھے واپس دے دے. یہ میں تو کبھی کبھی اپنا رانجھا راضی کرنے کے لیے لفظ بول دیتا ہوں. کہ اللہ کی بارگاہ میں تیری بخشش ہو سکتی ہے. تو انہوں نے لوٹا مسلح نہیں دکھایا. یہاں لوگ کہتے ہیں نا چٹ پر کسی ولی کی صحبت میں کیا بیٹھنا، تو لوٹا مسلح چک تو اللہ کی عبادت کر، تو بس اللہ ہی اللہ کر. دیکھیں اللہ اللہ کرنا اچھی بات ہے، پر بے قاعدہ اللہ اللہ کرنا بندے کو زیادہ فائدہ نہیں دیتا. قاعدے کے ساتھ اللہ اللہ کرتے. آپ دیکھیں نا استاد کی صحبت میں شاگرد بیٹھتا ہے، قرآن پاک حفظ کرنے آیا استاد کی صحبت میں، تو قرآن مجید کیا کوئی بندہ یوں کہہ سکتا بھی گھر بیٹھ کے خود ہی حفظ کر لو؟ ایسے کوئی ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی استاد کے پاس جا، استاد پڑھائے گا تمہیں. استاد تھوڑا تھوڑا کر کے دل میں ڈالنا شروع کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے. قاری اصغر صاحب بیٹھے رہو، استاد ہے حفظ کے، تو وہ آہستہ 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 وہ پار لگا دیتا ہے استاد، یعنی بچے کو قرآن کا حافظ بنا دیتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ کبھی تراویح میں قرآن سنا رہا ہے، کبھی شبینے میں قرآن سنا رہا ہے، کبھی مجالس میں قرآن، آگ لگا کے رکھ دیتا ہے قرآن مجید حفظ کروا، یعنی علم کی آگ منتقل کر دیتا ہے. اور جب آگ بھانگڑ بن جاتی ہے پھر کہتے بیٹھے اب جاؤ ساری زندگی قرآن پڑھو. یہ اولیاء کا طریقہ یہ ہے کہ ترتیب کے ساتھ، تربیت کے ساتھ اور حکمت و تدبیر اور بصیرت کے ساتھ آہستہ آہستہ تربیت کرتے، قلب کو صاف کرتے ہیں اور بتدریج درجات چڑھاتے ہیں. اور حتیٰ کہ جب دل میں اللہ کے ذکر کی آگ لگتی ہے نا تو پھر بندہ کہتا ہے کوئی ساتھ ایسی نہ جائے جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو. اس نے کہا نہیں، اللہ کی عبادت کرو، پر آؤ تمہیں بتاتا ہوں کرنی کیسے. اللہ کی عبادت بھی کرو، اللہ سے معافی بھی مانگو. اس نے کہا ایسا کرو، یہاں سے دور فلاں جگہ چلے جاؤ، اور حدیث کے لفظ ہے القریۃ الصالحہ، وہاں چلے جاؤ. قریۃ الصالحہ یعنی نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ. وہ جہاں نیک لوگ سجدے کرتے ہیں نا، جن کے سجدے پختہ، قیام پختہ، رکوع پختہ، قعدہ پختہ، تسبیح و تحلیل پختہ، تلاوت قرآن پختہ، جن کے مزاج اللہ تعالیٰ کی یاد سے پختہ، جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے معافی مانگنا. اچھا ادھر بھیجنے کا ریزن کیا تھا، وجہ کیا؟ اس کو پتہ ہے کہ جب یہ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا نا تو شیطان بہکائے گا نہیں، کیونکہ ان کی تربیت شیطان کا سب چلنے نہیں دے گی. یہ جب ذکر شروع کرے گا، توبہ کے رستے پہ آئے گا تو توبہ سے ٹوٹے گا نہیں. تو بھیج دیا جاؤ نیک لوگوں ولیوں کی صحبت میں جاؤ، القریۃ الصالحہ، ولیوں کے دربار جاؤ، ان کی درگاہ جاؤ، ان کے مدرسے میں جاؤ، ان کی صحبت میں جاؤ، جہاں بیٹھ کے وہ نوازتے ہیں جاؤ اس خانقاہ میں جاؤ. اس نے لوٹا مسلح اٹھایا اور خانقاہ کا سفر باندھ لیے. رستے میں موت آ گئی، روح قبض کر لی گئی. اب فرشتے آپس میں اس پر سوال اٹھانے لگے. دوزخ کے فرشتے کہنے لگے کیا مولا یہ دوزخی ہے، 100 بندوں کو قتل کیا ہے اس نے. جنت کے فرشتے کہنے لگے نہیں مولا یہ جنتی ہے، وہ تدبیر عرض کرنے لگے. اب مختلف روایات ہیں، مختلف الفاظ ہیں، میں سارا مفہوم اکٹھا کر کے بیان کر رہا ہوں. حکم ہوا کہ اس کی زمین کو نا ماپ لو. اگر گناہ کی جگہ قریب ہے نا تو پھر اٹھا کے دوزخ میں ڈال دو، اور اگر ولیوں کی خانقاہ قریب ہے نا تو اٹھا کے جنت میں ڈال دو.
یہ جملہ میں بول رہا ہوں، قریۃ الصالحہ کا یہ ترجمہ میں نے کیا کہ اگر ولیوں کی صحبت کے قریب پاؤ، ان کے دربار کے قریب پاؤ، ان کی خانقاہ کے قریب پاؤ، ان کی درسگاہ کے قریب پاؤ، ان کی علمی مجلس کے قریب پاؤ، تو فرمایا اٹھا کے جنت میں ڈال دو۔ اب فرشتوں نے یہ کام کیا تو اللہ نے زمین کو ہی حکم دیا، اصل میں تو وہ گناہ کے قریب تھا، ابھی چلا ہی تو تھا، وہ ابھی تو ولیوں کی بستی جانا تھا اس نے، ولیوں کی صحبت میں بیٹھنا تھا اس نے، صحبت تو پائی نہیں، ابھی تو صرف اس کو نسبت ہوئی ہے۔ نسبت جب بندہ ارادہ کرتا ہے تو نسبت ہو جاتی ہے، تو ابھی اس نے صرف نسبت کا ظاہر کیا تھا، وہ رستے میں تھا، موت آ گئی، گناہ کے قریب تھا۔ جب فرشتوں نے زمین کو ماپا نا تو پایا وہ ولیوں کے قریب گیا، جب چلا تھا گناہ کے قریب تھا، اور جب زمین کو ماپا گیا تو ولیوں کے قریب ہو گیا۔ اصل میں تو ولیوں کے قریب نہ تھا نا وہ، پر ولیوں کے قریب کیا اس کو کس نے؟ بولیے 14ویں صدی کے کسی ملا نے، جن کو نسبت پر بھی سوال ہے، صحبت پر بھی سوال ہے، انہوں نے کیا؟ نہیں، وہ گناہ کے قریب تھا، ولیوں سے دور تھا، زمین ماپی گئی تو ولیوں کے قریب پایا گیا۔ زمین کو تو قریب رب نے کیا نا، اس کو ولیوں کے قریب تو رب نے کیا۔ تو کیا یہاں سے یہ قاعدہ نہ لے لیں کہ ولیوں کے قریب بندہ خود سے تھوڑی ہوتا ہے، کیا جاتا ہے، یہ دل موڑے جاتے ہیں ولیوں کی صحبت کی طرف، ولیوں کی نسبت کی طرف، ولیوں کی اچھائی کی طرف، یہ جو دل ہے یہ مائل کیے جاتے ہیں۔ وہ ویران مکان کی مثل ہے دل، جو اولیاء کی نسبت، صحبت اور سنگت سے دور ہے، ویران ہے وہ دل، اور آباد ہے وہ دل اور سینے جن کو اللہ کے ولیوں کی نسبت بھی ملی، صحبت بھی ملی اور سنگت بھی ملی۔ جب وہ اللہ کے ولیوں کے قریب پایا گیا تو بخش دیا گیا۔ اب مجھے بتائیں، یہ جو بخشش ہے، یہ جملہ میں نے صحبت پر بھی جملہ بولا، آپ نے اس کو یس کیا۔ میں نے کہا تھا اس بندے کی بخشش کس وجہ سے ہوئی، ذکر تو اس نے کیا ہی نہیں، آپ نے کہا صحبت کی وجہ سے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس بندے کی بخشش کس وجہ سے ہوئی؟ نسبت کی وجہ سے ہوئی کہ نہیں؟ کہ وہ نیک لوگوں کی طرف چل پڑا، اور اس ارادے سے چل پڑا کہ ان کی صحبت میں بیٹھوں گا، اللہ کا ذکر کروں گا، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں گا، اللہ سے کثرت کے ساتھ توبہ کروں گا۔ پر اس نے ابھی جا کے عبادت شروع نہیں کی، کرے گا وہ، ابھی تو صرف نسبت ہوئی تھی، اور اس کی بخشش نسبت کی وجہ سے ہو گئی۔ لہٰذا دو باتیں ذہن میں رکھ لیں، اس پر کوئی یوٹیوبر جتنا مرضی چلائے تو چلا کے زبان تھکا لے اپنی، بند کمرے میں بیٹھ کے چیخو جتنا مرضی چیخو، اگر بات کرنی ہے تو پھر آمنے سامنے بیٹھ جاؤ، اور اگر آپ نے وہی چلانا ہے تو چلا کر جو پروڈکٹ تم تیار کرتے ہو نا وہ یہاں نہیں چلتی، کیونکہ یہاں تو حدیث کھول کے پڑھتے ہیں، وہاں بند کمرے میں اندازے سے حدیثیں پڑھی جاتی، اپنی طرف سے جملے ٹھوک دیے جاتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بند کمرے میں بیٹھا پتہ نہیں کتنی سچی بات کر رہا ہے، اور اتنا ہی سچا ہوتا تو کسی مسیطے نہ ہوتا، کسی عالم کے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا۔ ایک قاعدہ ذہن میں رکھ لو، جو بندہ علماء کی صحبت میں آپ کو کبھی نظر نہ آئے، بند کمرے میں اس کی تقریر سننا حرام کر لو اپنے اوپر، کہ جو کبھی کسی صاحب علم کے ساتھ دیکھا نہیں گیا وہ خود کتنا کا بڑا صاحب علم ہوگا۔ تو دیکھیں نسبت اور صحبت، کیا نسبت اور صحبت دوستو یہ ایسی چیز ہے کہ اثر رکھتی ہے۔ میں نے نسبت کا اثر بھی بتا دیا، صحبت کا اثر بھی بتا دیا، لہذا جس کے پاس نسبت بھی ہے اور صحبت بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دنیا کا خزانہ مل گیا۔ جس بندے کا دل نہیں لگتا نا عبادت میں، اور وہ چاہتا ہے کہ میرا دل عبادت میں لگے، وہ جا کے کسی ولی کے پاس بیٹھ جائے، اس صحبت سے آپ خود بخود اللہ کو یاد کرنے لگے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ یار میرے قلب کی صفائی نہیں ہوتی، یعنی میرے دل میں دنیا کے خیال ہی آتے رہتے، میں نماز بھی پڑھوں نا تو میرے خیال نہیں ختم ہوتے، میں نے کوشش بھی بڑی کی پر یہ خیال ختم نہیں ہوتے، تو دوستو بیمار ہو جائے بندہ کس کے پاس جاتا ہے؟ بھائی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا، جس طرح کی بیماری ہوتی ہے اس طرح کے سرجن کے پاس جاتا ہے، وہ جب ٹریٹمنٹ کرتا ہے
تو پھر وہ بتاتا بھی آپ کو یہ مرض ہے اور اس کی یہ کیا ہے دوائی، لہذا آپ کھائیں اور صحت یاب ہو جائیں۔ اس طرح جیسے جسم کے ظاہری بیماری کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، اسی طرح جب روحانی بیماری لگتی ہے نا، گناہ کی بیماری، اللہ کی نافرمانی کی بیماری، جب یہ بیماری لگتی ہے تو اس کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ خانقاہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لائبریریوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ درسگاہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ مسجدوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تلاش کرو ڈاکٹر اور جا کے اس کی صحبت میں بیٹھے، وہاں جا کے اپنا روحانی مرض بتاؤ، اور وہ آپ کو ترقی درجات اور استقامت کے رستے پہ جب چلائیں گے نا، تو آہستہ 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 دل جو ہے نا صاف ہونے لگے گا، اور بیماریاں روحانی ختم ہونے لگیں گی، اور آپ کی طبیعت اللہ کی یاد کی طرف مائل ہونے لگے گی۔ تو اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے ذکر کے ساتھ مشروط کر دیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی زندگی کو سجائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو اپنی زندگی کی اصل حقیقت بنائیں، اور اپنی طبیعت میں اللہ کی یاد کو اس کثرت کے ساتھ لے جائیں کہ اگر ایک منٹ کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو تو آپ کی طبیعت کا ذوق ہی ختم ہو جائے، آپ کی طبیعت کی لذت ہی ختم ہو جائے۔ آپ کہیں کہ مجھے مزہ ہی تب آتا ہے جب تک میرے ہاتھ میں تصویر ہو، مجھے مزہ نہیں آتا جب تک میری زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کا ذکر نہ ہو، میری طبیعت کے لذت ہی ختم ہو جاتی۔ تو جن لوگوں نے اس کو اپنایا ہے وہ اس کے اثرات کو بھی خوب ملاحظہ فرماتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ دعا کرتے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق